الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رفقائے محترم، ہمارا عنوان درس کا میثاق الکتاب اور اس کی ذمہ داریاں. کتاب کا میثاق کیا ہوتا ہے اور میثاق کرنے والی جماعت پر کیا کیا فرائض و واجبات اللہ کی طرف سے عائد ہوتے ہیں. اس عنوان کے مختلف پہلوؤں کو ہم دیکھ رہے تھے، تو اسی ضمن میں ہم نے سورہ الحدید 57 سورہ جو ہے 57 سورہ آیت نمبر 7 644 صفحہ ہے، 644 صفحہ. یہ اوپر سے نیچے سے لیں تو 30 سطر ہے، اوپر سے نیچے. آیت نمبر 7 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ کا بطور خالق و مالک ہونے کے، ورسولہ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثبت نمائندہ ہونے کے حوالے سے. اور اس ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد کیا کرو؟ وَأَنفِقُوا، اور کھلا رکھو، خرچ کرو، خرچ کرتے رہو. مما، اس میں سے خرچ کرو کہ جعلکم، جعل یجعل بنانا، قرار دینا، کہ بنا چکا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں جو کچھ تمہارے پاس ہے. کیا بنا چکا ہے؟ مستخلفین فی. مستخلفین کہتے ہیں استخلاف، ریپلیس کرنے والا، قائم مقام، کسٹوڈین، ٹرسٹی، امانت جس کے پاس رکھ دی جائے. بوجہ اس کے کہ جو کچھ اب مال تمہارے پاس ہے وہ اب تمہارا نہیں رہا. ایمان لانے کے بعد اب جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی امانت. اب تم مالک نہیں ہو اپنی جان و مال کی، اب تم کیا ہو؟ امین ہو، ٹرسٹ وردی ہو. تو ایمان لانے کے بعد رکھتا ہے محترم مومن جان مال جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کا ذاتی ملک نہیں رہ جاتا. وہ اپنے اختیار و ارادہ سے جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دیتے ہیں. اور چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بیچ چکا ہے، دے چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میرے دیے ہوئے مال میں سے جو تم مجھے واپس دے چکے ہو، بیچ چکے ہو، اس میں سے خرچ کرو. اور آگے فرماتے ہیں کہ فالذین آمنوا، پس جو تم میں حقیقی معنی میں ایمان لائیں. یہاں آمنوا جو دوسرا آیا ہے یہ فی الماضی کے طور پر، تو جو حقیقی معنی، تو جو تم میں حقیقی معنی میں مومن بن جائیں گے، مومن بنیں گے. وَأَنفَقُوا، اور جو دوسرا دعویٰ تقاضا تھا کیا؟ انفاق کرو. اور انفاق کریں گے
اپنی جانی مالی وسائل کو اللہ کے کلام کی اشاعت کے لیے لگائیں گے، لہم اجر کبیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت بڑا اجر، ریوارڈ، انعام عطا فرمائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا، وَمَا لَكُمْ کیا ہو گیا ہے تمہیں، لا تؤمنون باللہ، تم حقیقی معنی میں ایمان نہیں لا رہے یا لانا چاہتے اللہ پر، یعنی ایمان موروثی ہے، حقیقی حوالے سے تم اپنے اندر اللہ پر ایمان کو پیدا نہیں کر رہے۔ والرسول یدعوکم، حالانکہ اللہ کے جو رسول ہیں ان کی جو رسالت ہے، جو پیغام ہے، اس پیغام میں بنیادی بات کیا ہے، وہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں لتؤمنوا بربکم، کہ تم ایمان لا سکو اپنے رب پر، ایک زندہ ایمان، ایک حقیقی ایمان۔ تو یعنی رسول کی جو دعوت ہے وہ دعوت ہے ہی اس لیے تاکہ تمہارے اندر ایمان پیدا ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ صرف وہ تمہیں مومن بنانا چاہتے ہیں اس دعوت سے، مزید برآں وہ ایمان کی دعوت کے بعد تم سے میثاق بھی لیتے ہیں کہ یہ جو ایمان ہے، یہ جو کام ہے اللہ کا، یہ میرے بعد تم نے انجام دینا ہے۔ یعنی ہم میثاق یعنی معاہدہ اللہ کے ساتھ کر چکے ہیں کہ نہ صرف ہم خود مومن رہیں گے بلکہ اس دعوت ایمان کو آگے دنیا جہان کے کناروں تک، اے اللہ آپ کی اس ایمانی دعوت کو، قرآنی دعوت کو، توحیدی دعوت کو لے کر جائیں۔ اچھا، اب وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، تو ان کا ذریعہ کیا ہے، وہ کس بنیاد پر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں؟ فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، اللہ کا کلام ہے کہ جو آیات بینات کی شکل میں نازل ہو رہا ہے، کس پر نازل ہو رہا ہے، علی عبدہ، یعنی رسول کا سب سے بڑا کمال کیا ہوتا ہے رفقائے محترم، کہ وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کے حوالے سے اللہ کے احکام کی فرما برداری۔ تو اللہ کے احکام کی فرما برداری، بندگی، یہ نبی کا بھی سب سے بڑا شرف اور اعزاز ہے۔ وہ خدا نہیں ہوتا ہے، نہیں خدا کا مظہر، اوتار، بیٹا نہیں، اب دیکھیے وہ اللہ معبود ہے اور نبی کیا ہے، سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لانے والا۔ تو وہ اللہ ہی اپنے بندے پر دو ٹوک آیتیں نازل فرما رہے ہیں۔ کیوں نازل فرما رہے ہیں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے، ان آیات بینات کے ذریعے تمہیں نکالے، لِيُخْرِجَكُم، تاکہ وہ اللہ نکالے تمہیں، کہاں سے نکالے، من الظلمات، تاریکیوں سے، اور کدھر لے آئے، نور کی جانب۔ تو تاریکیوں سے نکلنا اور نور کی طرف آنا، یہ بندے کا مشن ہے، اور بندے کے اس مشن میں سہارا یا بنیاد یا ذریعہ کیا ہے، آیات بینات۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے صرف رحیم نہیں ہے بلکہ رحیم ہونے سے پہلے رؤوف ہے۔ رؤوف کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ عربی زبان میں رافت کہتے ہیں مسافر کو یا کسی شخص کو جو کسی نصب العین یا منزل کی طرف جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے راستے میں ڈاکو ہیں، رازن ہیں، کاٹ اور کھائیاں ہیں، تو بغیر اس کے سوال کے، بغیر اس کے کہ وہ سوال کرے، اس کو سواری دے دینا، زاد راہ دے دینا، ڈاکوؤں اور چوروں سے بچنے کے لیے حفاظتی اسلحہ اور سامان دے دینا، اس کے ساتھ اپنا حفاظتی گارڈ مقرر کر دینا، یہ چیزیں ہیں رافت۔ رعافہ یرعفو، بغیر کسی سوال کے، بار بنائے رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جو وہ کیفیت بندوں کے لیے پیدا ہوتی ہے جس میں ان کی حفاظت ہے، نگہداشت ہے، ہدایت و رہنمائی کا عطا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، رؤوف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر تمہارے مطالبے کے
بغیر اس کے کہ تم مانتے، اس نے تمہیں آخری پیغام دیا، اللہ کا کلام عطا ہوا تمہیں، تو وہ اللہ بلا شبہ بغیر مانگنے کے عطا کرنے والا۔ اور آگے ہے رحیم۔ رحیم جو ہے یہ فعیل کا وزن ہے۔ اس میں کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات انسان جوش میں آ کر سب کچھ دے دیتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب جوش ٹھنڈا ہوتا ہے تو یا تو وہ واپس لینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، یا اگلی دفعہ جب آتا ہے تو دیتا نہیں ہے۔ رحیم کا لفظ یہاں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ مسلسل ہوتا رہے گا۔ رحیم جو ہے یہ فعیل کا وزن ہے، اور فعیل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تسلسل، بغیر کسی انقطاع کے دوام۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رؤوف ہونا ہے، ایسا نہیں کہ بس ایک جوش اور ہنگامی مسئلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، نہیں۔ الرحیم، رحیم یعنی اس مسلسل پیغام، اس جذبے سے، یا یہ جو انسینٹیو ہے یہ مسلسل و پیغام عمل میں آتا رہے گا، اپنا اثر دکھاتا رہے گا، اس کی جلالی اور جمالی شانیں تم دیکھتے رہو گے۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اوپر جو فرمایا تھا کہ انفاق کرتے رہو، خرچ کرتے رہو اللہ کے دین کے لیے، اور آگے فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیوں ایسا ہو کہ جوش اور ہنگامی مسئلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، نہیں۔ الرحیم، رحیم یعنی اس مسلسل پیغام، اس جذبے سے، یا یہ جو انسینٹیو ہے یہ مسلسل و پیغام عمل میں آتا رہے گا، اپنا اثر دکھاتا رہے گا، اس کی جلالی اور جمالی شانیں تم دیکھتے رہو گے۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اوپر جو فرمایا تھا کہ انفاق کرتے رہو، خرچ کرتے رہو اللہ کے دین کے لیے، اور آگے فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیوں ایسا ہو کہ تم نہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اور اللہ کا راستہ کیا ہے رفقائے محترم؟ 655 اور 12 کلام الہی۔ کلام الہی ہی وہ راستہ ہے کہ جس پر چل کر انسان اللہ تک پہنچتا ہے، اس کی ذات و صفات کا مکاشفہ، ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اللہ کس بات سے راضی ہے اور کس بات سے ان کی نعمتوں سے ہم معروم ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کا کلام ان مسائل کو، سوالات کو کھولتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے۔ تو یہ ہے راہ حیات۔ تو یہ فرمایا کہ اس راہ حیات کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے، لوگوں کو اس پر چلانے کے لیے، یعنی اس کے اندر اپنے آپ کو لگاؤ، اور دیکھو جو تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا وہ مالک ہے، زمین و آسمان کا وہی وارث ہے، زمین و آسمان اسی کی میراث ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم اس کا یہ کام کرو گے تو زمین و آسمان تمہاری خدمت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہیں زمینی اور آسمانی تمام نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور دیکھو ایمان والو، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا کہ آج دور ہے سختیوں کا، وسائل کم ہیں، کام زیادہ ہے، فصل پک چکی ہے، کاٹنے والے مزدور کم ہیں، تو اے ایمان والو جو فتح سے قبل، فتح کا معنی وکٹوریس پیریڈ، فتوحات کا دور ان قریب شروع ہونے والا ہے، تو اس فتوحات کے دور سے قبل جو لوگ انفاق کریں گے، جانی انفاق، مالی انفاق، اور جو باطل قوتوں کی طرف سے تمہارے خلاف جب جنگ مسلط کی جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے، دفاع کے لیے جو اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہیں زمینی اور آسمانی تمام نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور دیکھو ایمان والو، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا کہ آج دور ہے سختیوں کا، وسائل کم ہیں، کام زیادہ ہے، فصل پک چکی ہے، کاٹنے والے مزدور کم ہیں، تو اے ایمان والو جو فتح سے قبل، فتح کا معنی وکٹوریس پیریڈ، فتوحات کا دور ان قریب شروع ہونے والا ہے، تو اس فتوحات کے دور سے قبل جو لوگ انفاق کریں گے، جانی انفاق، مالی انفاق، اور
جو باطن قوتوں کی طرف سے تمہارے خلاف جب جنگ مسلط کی جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے، دفاع کے لیے جو اپنی مالی قربانیوں کے ساتھ ساتھ جہادی قتالی قوتیں اس کام میں لگائیں گے تو ان کے درجے کو وہ نہیں پہنچ سکیں گے جو بعد میں بڑا جہاد بھی کریں گے، انفاق بھی کریں گے۔ یعنی فتوحات کے دور سے قبل جب ہر طرف مسائب، آلام، مشکلات، تو مشکلات کے دور میں خرچ کرنے والے، جانی اور مالی قربانیاں دینے والے اپنے درجات میں بڑھ کر ہوں گے ان سے جو بعد میں یہی کام کریں گے۔ اگرچہ فرمایا یہ درجے میں تو بڑے ہوں گے، لیکن کلک وعد اللہ الحسنی، اللہ کا وعدہ سب کے ساتھ بہتر سے بہتر کرنے کا ہے۔ بعض والے بھی اپنی جدوجہد کے نتائج و ثمرات سے معروف نہیں ہوں گے، لیکن جن حالات میں یہ پہلا گروہ محنت کرے گا، جدوجہد کرے گا، ان کے مقام اور درجے کو وہ نہ پہنچ سکیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعمال کا سودا کرو۔ اعمال صرف قوال بن کرنا مسئلہ ختم کرو، بلکہ عمل کے حوالے سے اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم کیا ہو۔ اس ضمن میں رفقائے محترم، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم دو مقام اور دیکھتے ہیں۔ 49 سورہ الحجرات، سورہ الحجرات یہ 619 صفحہ، 619 صفحے پر جو پہلی سطر ہے رفقائے محترم وہ شروع پیچھے سے ہو رہی ہے، آیت نمبر 14، 618 آخری سطر۔ یا قالت الاعراب آمنا، وہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کو کیا حکم ہوا تھا؟ آمین، ایمان لاؤ، اور جو تم میں مومن ہوں گے ان کے لیے اجر کبیر۔ اب یہ ایمان کیا ہے؟ کس طرح پتا چلتا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ مومن نہیں ہے؟ قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتیوں نے، عرب کا ایک معنی ہوتا ہے دیہاتی، اربن، جو شہری زندگی نہ گزارے، دیہات کی، قصبوں کی، تو جو قصباتی کچھ قصبوں کے لوگ عرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ منورہ میں، اور آ کر انہوں نے کیا کہا؟ آمنا، کہ ہم تو مومن ہو گئے، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ فرمایا قل لم تؤمنوا، ان سے کہو نہیں، ابھی تو مومن نہیں ہوئے۔ قل، ارشاد فرما دیجئے، کیا ارشاد فرما دیجئے؟ لم تؤمنوا، تم تو ابھی مومن نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی تو مومن نہیں ہوئے، لما نہیں ہوئے تم ابھی تک مومن۔ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہاں یوں کہو کہ ہم نے اللہ کے ساتھ سلو کی ہے۔ اسلامہ کا ایک معنی سلو کرنا، سرنڈر کرنا، کسی کی آقائیت کو، بالادستی کو، برتری کو تسلیم کر لینا۔ تو ابھی تم نے تسلیم کیا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کے نظام کو، پیغام کو، رسول کو، کلام کو، اور ابھی تو مومن نہیں ہوئے۔ مومن کس طرح ہوتا ہے؟ 619 صفحہ سورہ الحجرات پہلی سطر، فرماتے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور نہیں داخل ہوا ابھی تک ایمان تمہارے قلوب و اذہان میں۔ یہ لمحہ کا معنی ہوتا ہے ابھی تک، یعنی جب تک ایمان میرے اور آپ کے قلب میں ظاہر نہ ہو، یعنی میری بات ہے کہ آپ کو اور میرا دل، دماغ، سیرت، کردار جب تک اس رنگ سے رنگین نہ ہو جائے۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں بھی کم نہیں توڑنا، ملاوٹ نہیں کرنی، ہم ایمان لے آئے، تو اس جو کچھ ہم کہیں رفقائے محترم، اس کے تقاضوں کو دل کے ساتھ قبول کرنا، بھائی مانا کو اس کا اظہار میری اور آپ کی سیرت میں ہو، صورت کے ساتھ سیرت تبدیل ہو جائے۔ جو کچھ ہم کہیں وہ ہماری سیرت، ہمارا کردار، ذہن اور ضمیر اس کا عکاس و عمل میں نہیں داخل ہوا ابھی تک ایمان
تمہارے قلوب میں، اذہان میں، سیرت میں، کردار میں. اور یہ جو ایمان سیرت و کردار میں داخل ہوتا ہے تو کس طرح وہ داخل ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، یعنی اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لا کر اس کے کلام کے سامنے جھکنا. اور رسول کی اطاعت کیا ہے؟ رسول کے نمونہ کمال کے سامنے اپنے آپ کو مطیع و فرما بردار بنا دینا. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو تم نے پوری طرح قبول کر لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ کمال ہے، نمونہ ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کا مشن اور پیغام ہے، اس کے لیے تم نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو پھر تمہارے اعمال کا رنگ تمہاری ذات پر چڑھتا چلا جائے گا. یہ والا تھا یالے تو ولی، یہ ہوتا ہے رفقۂ محترم، یہ جب کپڑے کو ہم رنگتے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، گویا کہ یہ ایمان ایک انگیٹھی ہے، ایمان ایک شرارہ اور شعلہ ہے، اور اس ایمان کے شعلے اور شرارے کو جو چیز روشن کرتی ہے وہ کہ اعمال، اعمال کا پانی، اعمال کی آگ. اعمال گویا کہ اس کی اصلیت ایک تیل کی ہے، تو ایمانی تیل یعنی ایمانی نور منعکس ہوگا بشرطے کہ اعمال کا جو تیل ہے وہ تم اس کو فراہم کرتے چلے جاؤ گے. ان اللہ غفور رحیم، بلا شبہ اللہ پاک کو ہیں ہی پروٹیکشن عطا کرنے والے. غفور، مغفر خوف کو کہتے ہیں، شیلٹر، یعنی جس کو پہن کر انسان محفوظ ہو جائے. تو پس جب تم ایمان لے آؤ گے اس طرح کا تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے، اور حفاظت نہیں فرمائیں گے، رحیم سامان نشو نما دیں گے، ماں باپ سے پڑھ کر اپنی رحمتوں سے نوازیں گے. فرماتے ہیں کہ اب سوال پیدا ہوا تھا ایمان ہوتا کیا ہے، جس کو فرمایا تھا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. اب ایمان کی شرح فرماتے ہیں إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. مومن کون ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا انما کلمہ حصر ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بات تو بس یہ ہے، بات تو بس یہ ہے، حقیقت تو بس یہ ہے. انما کلمہ حصر، بات تو یہ ہے، حقیقت تو بس یہ ہے کہ مومن وہ ہے. انما المؤمنون، مومن تو بس وہ ہیں. کون مومن ہے رفقائے محترم؟ الذین آمنوا باللہ، جو ایمان لائے اللہ پاک. اور یہاں ایمان کامل معنی ہے، حقیقی معنی میں جو ایمان لائے اللہ پاک، اس کو اپنا پالن ہار مانے، سرپرست مانے، قانون اور نظام عطا کرنے والا مانے. وہ رسول ہی، اور رسول پر ایمان لائیں مقتدا مان کر، اس کے مطیع و فرما بردار. تو اللہ پر ایمان ہے معبود کے طور پر، اور رسول پر ایمان ہے مقتدا ہونے کے طور پر، نمونہ کمال ہونے کے طور پر. اطاعت و فرما برداری کا نمونہ کمال رسول کی ذات ہے. تو رسول کی اطاعت اس پیغام حیات کے حوالے سے جو آپ نے عطا کیا، اور اللہ پر ایمان معبود ہونے کے ناطے سے فرماتے ہیں ثم لم یرتابوا، پھر جب یہ ایمان اللہ اور رسول پر قائم ہو جائے، ثم لم یرتابوا، پھر کبھی وہ ڈاواں ڈول نہ ہو، ویورنگ نہ ہو، تذبذب کا شکار نہ ہو. ہاں جی، آگے وہ چیز کھینچ رہی ہے، پیچھے یہ چیز کھینچ رہی ہے، جنت بڑی اچھی چیز ہے لیکن کیا کریں دل ادھر نہیں آتا. تو یہ دل اور دماغ کی پوری ہم آہنگی ہو کہ پھر کبھی ریب جو ہے، ڈاواں ڈول ہونا، شک اور شبہ، یہ اس کے اندر پیدا نہ ہو. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر ایمان والے وہ ہیں جو جہاد اور جدوجہد یا جہاد کو رفقائے محترم ہم نے تلوار کے ساتھ، مار دھاڑ کے ساتھ خاص کر دیا، یہ غلط ہے. جدوجہد، جہاد جو ہے رفقائے محترم یہ جدوجہد سے ہے،
اور جوہد کے بارے میں نے عرض کیا تھا، سنگلاخ زمین سے، سخت زمین سے پانی نکالنا، کنواں کھودنا سخت اور سنگلاخ زمین میں، تو اس میں سے پانی نکلے اور سنگلاخ علاقوں کو بھی پانی سے مالا مال کر دیا جائے، یہ جدوجہد جوہد کہلاتی ہے۔ یعنی سنگلاخ جل اور سخت زمین سے پانی نکالنا، اور پھر جوہد کہتے ہیں پکی ہوئی کھجوروں کو اتارنا اور اہل و عیال کو دائیں بائیں جو ہے ان کو کھلانا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جو اس کلام آب حیات اس سے اپنے آپ کو خراب کرنا ہے اور دائیں بائیں اس کی سبیلیں لگانی ہے پانی، اور یہ وہ روٹی ہے، یہ وہ تر و تازہ کھجوریں ہیں کہ جن سے ہم نے اپنے ایمان کی، اپنی ذات اور سوچ کے اندر سیرت و کردار کی ابیاری کرنی ہے، اس سے ہم نے اپنی روحانی خوراک کو اور پیاس کو بجھانا ہے۔ تو یہ جدوجہد ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے اس راستے پر لانا، خود چلنا اور دوسروں کو چلانا، یہ جدوجہد ہے۔ اولئک هم الصادقون، اور جو اس ایمان اور اس جدوجہد میں قائم ہو جائیں، اولئک هم الصادقون، وہی تو صادق ہے، وہی تو سچے ہیں۔ ادھر کیا ہوتا ہے عربوں کے ہاں یا ہمارے ہاں کی جب مہار کرے برتن بنا لیتا ہے یا بنا لیتا تھا تو ان کو آری میں ڈالتا تھا، تو آری میں کچھ برتن تو آنچ کو جذب کر کے پک جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، اور کچھ کچے پیلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ برتن جو آری میں آگ میں پک کر آنچ کو اپنا جذب کر کے پک جائیں، ان کو عربی زبان میں الحوادث صادقہ، یہ برتن صادق ہے، یہ برتن صادق ہے۔ تو ادھر کا معنی یہ ہے اٹھالیوں میں پڑنا اور اپنے آپ کو توڑ پھوڑ کا شکار نہ ہونے دینا، اپنے آپ کو قائم رکھنا، اپنے سلامتی کو، اپنے قائم ہونے کو احکام الہیہ کے ساتھ پوری طرح اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لینا۔ اولئک هم الصادقون، یہی تو لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں سچے ہیں۔ آتے ہیں قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ قوموں کا المیہ کیا رہا ہے وقار مطلب ایک لفظ میں بات ارشاد فرمائی، قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا لوگوں اللہ کو اپنا دین سکھانے کی کوشش نہ کرنا۔ قومیں اسی طرح تباہ ہوئی ہے کہ اللہ کا دین اللہ سے سیکھنے کی بجائے، اللہ اور اس کے کلام سے لینے کی بجائے اللہ کو بتانا چاہتے کہ ہم نے یہ کرنا تھا، یہ نہیں کرنا تھا۔ یعنی دین تو ہمیں اللہ سے لینا ہے، الرحمن علم القرآن، تو اللہ معلم ہے، اللہ معلم ہے، تو اللہ کا علم اللہ کے کلام کے توسط سے ہماری تعلیم اور تربیت کے نازل ہو رہے ہیں۔ فرمایا ایسا نہ ہو کیا لوگوں تم اللہ کو دین سکھانے کے لیے کیا کرو، یعنی مراد ہے کہ اللہ کے کلام میں نقص کمزوریاں تلاش کرو اور اپنے اقوال سے، باپ دادا کے اقوال سے ان کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ کیا تم سکھانا چاہتے ہو اللہ کو اپنا دین؟ یہ استفہامی نکاری ہے، ایسا نہ کرنا۔ کیوں؟ واللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کیونکہ اللہ کی تو وہ ذات ہے جو کو جانتی ہے وہ سب کچھ کو، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں۔ تو جو زمین و آسمان کے اسرار جانتا ہے اسے تمہاری ذات کے اسرار کا نہیں پتا، تمہارے تقاضوں کا نہیں پتا، تمہاری نیچر کا نہیں پتا، انسان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان و زمین کے راز کو تو وہ جانتا ہو، پر یہ تصور کا جو انسان اس نے خلق کیا ہے اس کو نہ جانے، اس کے تقاضوں کو نہ جانے، ذہن اور ضمیر کو نہ جانے، مسائل و مشکلات کو نہ جانے اور ان کا حل اپنے کلام میں نہ بتائے، کیسے ہو سکتا ہے؟
فرماتے ہیں حالانکہ واللہ بكل شيء علیم، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا اس سے قبل تو بنے پیدا ہو بڑے، اس سے قبل ہر چیز کا براہ راست علم رکھتے ہیں. تو جو تمہاری پیدائش سے قبل، تمہاری ماں کے پیٹ میں آنے سے قبل تمہاری تمام حاجات و ضروریات کا نہ صرف علیم تھا بلکہ اس کو پرووائڈ کرنے والا تھا، مہیا کرنے والا تھا. تو کیا دین بتانے میں اس سے کوئی بھول ہو گئی ہے، کوئی کمزوری اسے لاحق ہو گئی ہے؟ ایسا نہیں. فرماتے ہیں اگلی ایک اور نفسیات انسانوں یمنون علیک ان اسلموا، فرمایا کہ تمہارے حلقے میں دائیں اور بائیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یمنون علیک جو بطور احسان اس بات کا اظہار کرتے ہیں ان اسلموا کہ وہ مومن کیا ہوئے، انہوں نے مومن ہو کر آپ کو ڈھیر بار احسان کر لیا. ان کا ایمان لانا، اسلام لانا اپنی ذات میں ان کے نفع اور نقصان کے حوالے سے نہیں کہ ایمان نافع ہے اور اوپر نقصان دہ ہے. اس کی بجائے وہ اسلام کا اس طرح اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ گویا آپ پر بہت کوئی احسان کر رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے لوگوں، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیں، ان سے کہہ دیں کہ تمہارا اسلام لانا یہ میرے لیے احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان تمہارے اوپر ہے جو اس نے تمہیں اپنا کلام عطا کیا، آپ نے بھیجا، آیات بینات تمہیں عطا کی اور پھر اپنے کلام کی خدمت کا تم سے تقاضا کیا. ان کنتم مؤمنین ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اللہ کے اس کلام کو بہت بڑی نعمت سمجھو، اس دعوت ایمان کو اپنے لیے بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان گردانو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اور بلا شبہ اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ جو پوشیدہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور جو عمل تم کر رہے ہو اس پر اس کی براہ راست تمہاری اللہ تمہارے اعمال کا براہ راست نظر ہے. ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ ہوا اور اس کا محترم کہ ایمان کا لازمی کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، اور انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ، اور انفاق و جہاد اللہ کے کلام کے حوالے سے. آپ نے جو فرمایا تھا کہ آیات بینات نازل ہو رہی ہیں، یہ ضمن میں ہوتا ہے محترم کہ یہ آیات بینات اللہ کی نظر میں کیا مقام رکھتی ہیں. اس کے حوالے سے آپ سورہ شورا 42ویں سورہ رکھتا ہے محترم 585 صفحہ 585 صفحہ 52 آیت 52 آیت ہے، 42ویں سورہ ہے سورہ شورا 52 آیت. وَكَذَلِكَ اوحینا الیک روحا من امرنا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی جانب، اور اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی جانب. کیا وحی کی روح کا مطلب؟ روحا من امرنا، روح اصل میں کہتے ہیں روح کا مطلب زندگی. راہ یروح روحن و ریاح، ریاح ہوا کو کہتے ہیں، ہوا کا چلنا. تو زندگی حرکت اور حرارت سے عبارت، روح حیات اور زندگی کو کہتے ہیں. اور من امرنا اپنے امر اپنی کمان سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو روح قرار دے رہے ہیں. روح یعنی جو زندگی ہے، اللہ کے کلام میں زندگی ہے، اور اللہ کا کلام اپنی زندگی ہے، اور اللہ کے کلام کو پانے والے کی دراصل کیا ہے؟ زندہ ہے، احیاء. اس معنی میں رفتار محترم دو زندگیاں آپ کے اور میرے پاس. ایک زندگی حیوانی زندگی ہے، مادی زندگی ہے، ماں باپ سے ملنے والی زندگی ہے.
اور ایک زندگی وہ ہے رفقائے محترم جس کا جو پاور اسٹیشن ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور ان کا جو انجینئر ہے، سائنٹسٹ ہے، وہ اول درجے میں اللہ کا رسول ہے، پھر آپ کی یاد کردہ جماعت صحابہ تابعین تبع تابعین اور اللہ سے وہ بندے اس پاور اسٹیشن سے اپنے آپ کو ہر کا مخلوق تک اللہ کے کلام کو پہنچائیں۔ تو یہ ہے زندگی کذالک، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف روح حیات، روح حق، زندگی ادا کرنے والا نظام وہ وہی آپ کی طرف کی ہے۔ اور دیکھیں ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اس میں ما کنت صادق نہیں آیا، ما کنت صادق نہیں، ما کنت صادق نہیں، تدری ذرا یدری درایتاً، درایا کہتے ہیں رفتار وطن کسی چیز کی طرف بھیجے جاتا، اس کے اندر اترتا، اس کی نیچر کو، حقیقت کو، جانکاری کو جو اس کے اندر ہے اس کو معلوم کر لینا۔ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اپنے طور پر اس کلام کے نزول کے بغیر، اس نور قرآن کے نزول کے بغیر، اس آب حیات، اس نور حیات جو قرآن کی شکل میں آپ کی طرف نازل ہوا ہے، اگر یہ آپ کی طرف نازل نہ ہوتا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو آپ اپنے طور پر نہ جان سکتے تھے کہ اللہ کی کتاب کیا ہوتی ہے، اللہ کی کتاب میں کمالات کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، تجلیات کیا ہیں۔ تو یہ اللہ کا کلام ہی ہے جو آپ نے کمالات سے، جمالات، اس کے تجلیات سے رسول کو آگاہ کرتا ہے۔ رسول اپنے طور پر یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہی اسے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ اللہ کے کلام ہی تو اس پر حقائق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کے کلام کی روشنیاں ہی رسول کے دل دماغ کو منور کرتی ہیں۔ تو اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کا استعداد خود نہ جان سکتے تھے کہ کتاب کے کیا کیا کمالات ہوتے ہیں، کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا تجلیات ہوتی ہیں۔ ولل ایمان، اور نہ آپ جان سکتے تھے کہ ایمان کیا کچھ کر دکھاتا ہے، ایمان کی تجلیات کیا ہوتی ہے۔ تو ایمان کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، اس کے کمالات کیا ہوتے ہیں، اس کی شانیں کیا ہوتی ہے، ایمان کا خاص کیا ہے اور اس کے میں کیا ہے۔ پھر سارا اللہ کے کلام کا کرشمہ ہے جو اس نے آپ کو دکھایا کہ اللہ کا کلام اور اس کی تجلیات کیا ہیں، ایمان اور اس کی تجلیات کیا ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا، وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، آپ کو جو روح حیات ہے، زندگی کا جو نظام آپ کو عطا کیا گیا ہے، جس سے آپ کے علم میں آیا ایمان کی شان کیا ہے، کتاب کا مقام کیا ہے، اب ہم نے قرار دے دیا اس کو نور، وہی روح حیات اب کیا ہے، راستے کی روشنی ہے، وہ چراغ راہ ہے، چراغ راہ نہیں، وہ روشن و تابناک، آفتاب و مہتاب، ان سے بھی بڑھ کر تو یہ آفتاب حقیقت ہے، روشن و تاباں سورج، اللہ کا کلام، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اور ہم اپنی مشیت کے ساتھ اپنے بندوں کو اس نور حق سے ان کو روشنی عطا کر رہے ہیں، ہدایت عطا کر رہے ہیں، رہنمائی عطا کر رہے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اب آپ اس قرآن پاک کی اساس پر، اس زندگی کی اساس پر، اس راہ حیات، آب حیات اور اس روشنی کے ذریعے آپ رہنمائی کر رہے ہیں صراط مستقیم کی، اب بھی پکا پختہ اور پائیدار راستہ۔ کون سا راستہ؟ فرمایا صراط اللہ، اللہ کی طرف جانے والا راستہ، اللہ کی طرف چارہ حیات جو کھلتی ہے اس کی طرف رہنمائی دے رہے ہیں۔ اور وہ اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہ اللہ جس کی طرف یہ راستہ جاتا ہے اسی کی ملکیت ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ اور اے لوگوں، الا الی اللہ تصیر الامور،
اے لوگوں تم ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، اس کی حیثیت تو ایک امتحان گاہ کی ہے۔ انجام کار اگر تم خود اپنے اختیار و ارادہ سے اللہ کی طرف نہیں آؤ گے کہ انعام پاؤ، تو انجام کار تو تمہیں اللہ کی طرف لوٹائے جانے، انجام کار تو پیشی ہو کر ہی رہے گی۔ تو پیشی تو ہے ہی، اگر اپنے اختیار و ارادہ سے ایمان لا کر مومن بن کر اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ تو ایمان اور اس کے ثمرات، ادروائز نافرمانوں کی طرح، باغیوں کی طرح انجام کار اس کے سامنے پیش تو کر دیا جانا ہے، ایمان کی بنیاد پر پیش ہو یا کفر و نفاق کی بنیاد پر۔ اس مقام سے پتہ چلا رفقائے محترم کہ اللہ کا نازل کردہ کلام روح حق، روح حیات اور راہ اور روشنی، اور اس پر چلنے کے یہ نتائج و ثمرات۔ اب اسی ضمن میں رفقائے محترم ہم سورہ الانفال 8ویں سورہ اور آیت نمبر 24 اس کی دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام الہی سے ہمیں زندہ کرتے ہیں۔ ہر نبی انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے آتا ہے، اپنی امت کو، امت دعوت و امت اجابت، اس کی زندگی کا باعث نبی بنتا ہے، کیوں؟ اس کلام کے ذریعے جو اس پر نازل ہوتا ہے۔ تو اصل زندگی اللہ کا کلام ہے، اور نبی اس کا بتانے والا، سمجھانے والا، دل دماغ میں تعلیم و تربیت اور تزکیہ خاص کو اتارنے والا۔ تو 216 صفحہ رفقائے محترم دوسری سطح، یا ایھا الذین آمنوا، اے جماعت مومنین، اے ایمان لانے والو، نستجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہو، ہر وقت آمادہ رہو۔ استجابت کا معنی ہر وقت لبیک، لبیک کہنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرو۔ وہ لبیک تمہاری اللہ کے لیے ہو بطور معبود، اور رسول کے طور پر ہو بطور مقتدا، امام، مطاع۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو رسول کی طرف سے تمہیں دعوت مل رہی ہے، اس دعوت کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں دعاکم لما یحییکم، یہ رسول کی دعوت کیوں ہے؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندہ کرے۔ اب یا ایھا الذین آمنوا جن کو کہا رفقائے محترم، زندہ تو وہ بھی تھے، یعنی مردوں کو تو خطاب نہیں کیا یا ایھا الذین آمنوا، زندہ تھے، اور زندوں کو کہا کہ رسول کی دعوت پر لبیک کہو، لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی ملے۔ اب یہ زندگی مادی زندگی نہیں ہے، حیوانی زندگی نہیں ہے، وہ زندگی نہیں ہے کہ جو دو ٹانگوں پر چل کر جس کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ یہ زندگی ایمان، اخلاق، سیرت، کردار، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اس ایمان کے نتیجے میں جب مومن زندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کی پہچان کیا ہوتی ہے رفقائے محترم؟ کیسے ہم پہچان سکیں کہ ہم مردوں میں ہیں یا زندہ میں؟ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ اس ضمن میں رفقائے محترم سورہ شورى کی آیت نمبر 17 کو سامنے رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو میزان قرار دی ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا نازل کردہ حق کیا ہے؟ میزان، اسکیل، ترازو۔ اگر ہم اپنے آپ کو تولنا چاہتے ہیں تو ہم ایک پلڑے میں اپنے آپ کو رکھیں اور دوسرے پلڑے میں اللہ کے کلام اور اس کے بات ڈال دیں۔ اللہ کے کلام پر اپنے آپ کو تولو اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارا تول معلوم، قیامت میں تول معلوم ہوا رفقائے محترم اور کھوٹا ثابت ہوا تو اب کہاں اپنے اعمال کو ٹھیک کریں گے؟ فرصت تو ساری ضائع کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے رفقائے محترم کہ اس نے ہمیں قبل از وقت میزان عطا کی، ترازو عطا کیا، اپنا کلام عطا کیا تاکہ اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں۔ تو اس ضمن میں رفقائے محترم ہم زندوں میں ہیں یا مردوں میں، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ آئیے اس کو دیکھیں۔ اور اس ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن افراد کو تیار کیا تھا، زندہ افراد جو ہوئے تھے، تو ان کے علم اور عمل کو دیکھیں۔
تو یہ رکھتا ہے محترم سورہ الانعام 6 سورہ آیت 122، 6 سورہ آیت 122 صفحہ 172، صفحہ 172 نیچے سے تیسری سطر، آیت 122 اوامن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ فرماتے ہیں أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، مراد عرب کی طرف، صحابہ کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عالم انسانیت پر جو موت چھائی ہوئی تھی، مردنی چھائی ہوئی تھی، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ ہر طرف فساد ہی فساد، موت ہی موت، موت کا قبضہ تھا۔ تو ایسے حالات میں فرمایا کہ جب ہر طرف موت ہی موت تھی، پھر کیا ہوا؟ فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے ان مردوں کو زندہ کر دیا۔ اور یہ مردہ کس طرح زندہ ہوئے رکھا محترم؟ 8:24 کی اساس پر رسولی دعوت سے، رسولی پکار سے، رسولی دعوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا، آپ مناد اکبر، تو اس مناد اکبر نے جو ندا دی، اس داعی اکبر نے جو دعوت دی، اس نے جو کلام الہی کی منادی کی، اس کے نتیجے میں فَأَحْيَيْنَاهُ، بس ہم نے اسے یا انہیں زندہ کر دیا، حیات نو پیدا ہو گئی۔ اور جب حیات پیدا ہوتی ہے رفقائے محترم، تو کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ جس طرح میں نے عرض کیا کہ راحہ یروح روح و ریاح، زندگی کو، حرکت کو، حرارت کو کہتے ہیں، نمو، نشو و نما، بالغ کی، آگے بڑھنا، پھیلنا، چھا جانا، یہ زندگی کی علامات ہے۔ تو جب فرمایا کہ ہم نے ان کو زندہ کیا، تو زندگی کی پہچان کیا ہوئی؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، جو کل تک جہالت و جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو ہم نے نور عطا کر دیا۔ یہ نور کیا ہوا؟ نور قرآن، نور کلام۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ٹارچ بیئرر بن گئے، اللہ کے کلام کے مشل بردار، اللہ کے کلام کے نمائندے۔ اللہ کا کلام جعلنا لہو، یعنی لہو ملکیت، گویا کہ ان کی کسٹوڈین، امانت، ملکیت، میراث اللہ کا کلام بن گیا۔ اور اللہ کے کلام کے نور سے انہوں نے کیا کام کیا رفقائے محترم؟ یمشی بہی، یمشی فعل مضارع ہے، چل پڑا ان کا ایک ایک مرد، یعنی یمشون نہیں فرمایا، یمشی مفرد کا صیغہ رکھا کہ ایک بھی جب اللہ کے کلام سے زندہ ہوا تو اس سے زندگی عطا کرنے کے لیے، بانٹنے کے لیے وہ خود متحرک ہو گیا، انتظار نہیں کیا کہ دوسرا کھڑا ہو، دوسرا چلے تو میں چلوں گا، دوسرا جائے گا تو میں جاؤں گا۔ یعنی جب اس کے اندر ایمان، حرکت، حرارت اللہ کے کلام سے پیدا ہوئی تو ساتھ ہی چل پڑا، یمشی، چل پڑا۔ اور چلنے کے لیے رفقائے محترم ایک لفظ آیا ہے قرآن میں، بہی، چلتے تو ہم بھی ہیں، گاڑیوں پر، کاروں پر، پاؤں پر، کوئی نہ کوئی چلنے کا عمل تو ہم سے بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارا چلنا اور زندہ مومنوں کا چلنا کیا فرق ہے رفقائے محترم؟ بہی، مومن چلتا ہے اللہ کے قرآن کے سہارے پر، اللہ کے قرآن کا عصا لے کر، اللہ کے قرآن کی لاٹھی لے کر، اللہ کے قرآن کا جو چشمہ حیات ہے، وہ اس کی ندیاں، نالیاں ہیں، وہ اس طرح چلتا ہے کہ وہ سقا ہوتا ہے،
اس کی مشق میں اللہ کے کلام کا پانی ہوتا ہے، تو وہ خود اللہ کے کلام سے سیراب ہوا، اور اب پیاسوں کو سیراب کرنے کے لیے، بھوکوں کو وہ کلام حق کھانے کے لیے دینے کے لیے وہ نکل پڑا میدان میں۔ تو زندہ کی پہچان یہ ہے رفقائے محترم کہ اللہ کے کلام کا اس کے پاس سہارا ہو، اللہ کے کلام کی اس کے لیے روشنی ہو، اور اللہ کے کلام کا عصا اس کے ہاتھ میں ہو، اور پھر وہ چلے رفقائے محترم فی الناس، فی العربنی کا، فی العجمی کا، گوروں میں چلے، یعنی کالوں میں چلے، سرخوں میں چلے، شمال میں جنوب میں نہیں، ناس، جہاں جہاں انسان بستے ہیں، وہ شمال میں ہو، جنوب میں ہو، قطبین میں ہو، جہاں جہاں انسان بستا ہے رفقائے محترم الناس، وہاں پر اللہ کے کلام کو لے جانا، یہ زندوں کی پہچان۔ اور آگے فرماتے ہیں کمم مثلہ فی الظلمات، کیا ان آنکھ والوں کا، نور والوں کا وہ مقابلہ کر سکیں گے جو خود اندھے ہیں اور تاریکیوں میں گرفتار ہیں؟ یعنی ایک بینا انسان رفقائے محترم 1000 اندھوں پر بھاری ہے، 1000 اندھے ایک طرف اور ایک بینا انسان دوسری طرف۔ تو یہ تھا رفقائے محترم جب اللہ کے کلام کا نور، اس کی بینائی اور اس کی قوت و طاقت ایمان والوں میں پیدا ہو گئی۔ تو آپ دیکھ لیں مکہ میں کتنے تھے صحابہ کرام، یعنی 13 سالہ جدوجہد میں 82-83 افراد، غزوہ احد بدر میں 313، احد میں 700، اور بڑھتے بڑھتے آخر کار 1,82,000 یا 82-83,000۔ تو یہ جدوجہد تھی رفقائے محترم ایمان، اور وہ جو 1,00,000 اور کتنے ہزار تھے، تو 3 یعنی دہائیوں کے اندر رفقائے محترم اس نور سے بر اعظموں کے بر اعظم منور ہوئے۔ اور نوع انسانی میں آج جتنا بھی انقلاب ہے، علم ہے، ترقی ہے، یہ مسلمانوں کے اس فیضان کا، جدوجہد کا، جو اللہ کے نور سے انہوں نے حاصل کی تھی، اس کا ایک ادنا تری کرشمہ ہے۔ تو سچ جہاں پوشیدہ در آیات ہو، اللہ کا وہ اپنی کلام آج بھی زندہ کلام ہے، بشرطے کہ رفقائے محترم ہم اپنے آپ کو اس سے جوڑیں۔ تو کیا فرمایا، کیا بھلا اس کا مقابلہ کریں گے وہ جو تاریکیوں میں کھوئے گئے، تاریکیوں میں سوئے ہوئے، سر سے پاؤں تک جو ظلمات میں مبتلا ہیں، لیس بخارج منہا۔ فرمایا ایمان والو، تاریکیوں میں پڑے انسانوں کا نکالنا، اور وہ بھی جب وہ سوئے ہوئے کو بیدار کرنا رفقائے محترم، جب نیند بالکل مسلط ہو، تو آپ ایک طرف سے اٹھائیں وہ دوسری طرف چلا جائے گا، گالیاں دے گا، برا بھلا کہے گا، ناگواری کا احساس کرے گا۔ تو ایسے نیند کے متوالوں کو اور تاریکیوں میں مبتلا انسانوں کو نکالنا، یہ ایمان کا کام ہے، محنت اور جدوجہد کا کام ہے۔ فرماتے ہیں وہ نکلیں گے ذرا محنت سے، جدوجہد سے، لیکن جدوجہد کیے جاؤ۔ اور آگے فرماتے ہیں کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ فرمایا اے ایمان والو، یہ بات ذہن نشین کر لو، جس طرح ایمان اور اللہ کا قرآن تمہیں بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اسی طرح کافر سے کافر قوم جو ہے، اس کے کفریہ عقائد اور اعمال، اس کے مذہبی پیشوا، قائدین، نفس امارہ، ابلیس، ان کو خوبصورت سے خوبصورت کر دکھاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی کے عقیدے کو، معبود کو گالی مت، یعنی غلط طریقے کار اختیار نہ کرو۔ یعنی فرمایا تھا کہ جب تم انہیں نکالنے کے لیے جاؤ گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ غلط رویہ اختیار کریں، کیونکہ انہیں بھی اپنے عقائد سے، اعمال سے اتنا ہی پیار ہے جتنا تمہیں سچ سے پیار ہے۔ تو اس لیے گولی اور گالی دعوت کے میدان میں نہیں چلے گی، پیار ہے، محبت ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ حَلَقَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَلِيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ موت کا فیصلہ بھی دلیل کی بنیاد پر، زندگی کا فیصلہ بھی دلیل کی اساس پر۔ تو تمہارا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔
دلوں کو تبدیل کرنا، دلوں میں اتار دینا، یہ اس پر آپ مامور نہیں کیے گئے، پہنچانا کام ہے۔ اور آگے بتاتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور فرمایا کہ اس دعوت کے میدان میں یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ہر بستی میں بینہ وَلِيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَہ، موت کا فیصلہ بھی دلیل کی بنیاد پر، زندگی کا فیصلہ بھی دلیل کی اساس پر۔ تو تمہارا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں، دلوں کو تبدیل کرنا، دلوں میں اتار دینا، یہ اس پر آپ مامور نہیں کیے ہیں، پہنچانا آپ کا کام ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور فرمایا کہ اس دعوت کے میدان میں یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ہر بستی میں جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں، وہ بڑے مجرم کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، وہ بڑی کانسپریسی، سازشیں، بڑے ڈپلومیٹک، بڑے گہرے وہ طریقہ کار سے کام لیتے ہیں۔ اور وہ کیا ہوتا ہے طریقہ کار؟ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، فرمایا یہ مکار سیاستدان قائدین ان ماسک کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، نہیں داؤ چلتے، نہیں خفیہ تدابیر اختیار کرتے، الا بانفسہم، مگر ان کی نفسیات سے، یعنی ان کو آبا پرست بنا دیتے ہیں، جذبات پرست بنا دیتے ہیں، خواہشات کی بندگی ان میں پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ جو پہلے ان کی خواہشات کو بگاڑتے ہیں، پھر بگڑی ہوئی خواہشات کی کیا کرتے ہیں، خوراک بگڑے ہوئے مواد سے مہیا کرتے ہیں۔ اس طرح ماسس کے اندر بھی وہ بگاڑ آ جاتا ہے، اور اس بگاڑ کا آخری ثمرہ کیا ہوتا ہے، وَمَا يَشْعُرُونَ، عامت الناس شعور کے مقام پر نہیں رہتے، یعنی حیوانوں سے بدتر ہو جاتے ہیں، میں کام لینے کا ملکہ قائم نہیں رہتا۔ تو اس کام کے حوالے سے فرمایا کہ یہ زندگی کو آگے بڑھنے والا کام ہے، اور اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے، اللہ کا کلام، اور اللہ کے کلام کو لے کر آگے چلنا، آگے بڑھنا۔ تو یہ جو قائم محترم جو ہم نے آیات سورہ الحدید میں پڑھی تھی کہ ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے حوالے سے رفقائے محترم ایک آخری آیت پیش کر کے ختم کرتا ہوں کہ ایمان کس حوالے سے اور ایمان کے لیے قرآن کیا ہمیں رہنمائی عطا کرتا ہے۔ تو یہ 121 صفحہ رفقائے محترم، یہ 120 صفحہ، 120 صفحہ، یا ایھا الذین کہتے، مسلمان بھی کہتے ہیں، اور کتاب والے اپنے آپ کو فرماتے ہیں اے ایمان والو۔ خطاب کن کو فرمایا رفقائے محترم؟ ایمان والو۔ اور تقاضا کیا ہے؟ تقاضا کیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسول، یعنی آغاز کیا تھا ایمان سے، اور حکم کیا ہو رہا ہے؟ ایمان والوں کو حکم ہونا چاہیے صلاۃ کا، انفاق کا، جہاد کا، لیکن حکم کیا ہو رہا ہے؟ آمنو، نہیں، تم ایمان لاؤ۔ یعنی پہلا ایمان جو ہے وہ نسلی ایمان ہے، موروثی ایمان ہے، باپ دادا کے گھر میں پیدا ہو گئے تو اپنے آپ کو سمجھ لیا مومن ہے، نہیں، اللہ پر ایمان لاؤ معبود کے طور پر، اور رسول پر ایمان لاؤ مقتدا ہونے کے طور پر، امام ہونے کے طور پر، اسوہ کمال ہونے کے طور پر۔ اور آگے فرماتے ہیں والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ کے رسول پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، یعنی اس کتاب پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابد کا جو کلام نازل ہوا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اور آگے فرماتے ہیں والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس جن سے کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کی ہے،
تو اللہ کا کلام کسی بھی امت پر، قریہ پر، بستی پر، تو ہم تمام اللہ کے کلام کو اس حوالے سے کہ اللہ کی طرف سے وہ نازل ہوئے اور اللہ کے رسول ان کو لے کر آئے، تو ہم تمام رسولوں پر اور تمام کتابوں پر ایمان لاؤ۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی کفر کرے اللہ کا، یعنی اللہ کو معبود حقیقی کے طور پر، الہ واحد کے طور پر نہ مانے، اور اس کے ملائکہ پر ایمان نہ لائے، اس کی کتابوں پر ایمان نہ لائے، اور وہ رسول ہی، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول نازل کیے ہیں، اور آخری خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو پھر محمد رسول اللہ خاتم النبیین پر ایمان نہ لائے، مسیح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کرے، تو یہ جو بعض پر ایمان، بعض کا کفر اور آخرت کے دن کا کفر کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، بلا شبہ وہ اللہ کے راستے سے بہک گیا، گمراہ ہو گیا، جس طرح کے بہت دور کا گمراہ ہونا۔ مراد یہ ہے رکھا ہے محترم کہ اللہ پر ایمان صرف یہ نہیں کہ ہم زبان سے اللہ کو خالق و مالک مانیں، بلکہ اللہ کو مان کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، ان کو مقتدا مان کر، خاتم النبیین مان کر، اور روئے زمین پہ جتنی کتاب والے ہیں انہیں اس کتاب کے سائے میں لا کر، اور اس سے حیات نو اپنے اندر پیدا کر کے، اور انسانیت میں یہ حیات نو پیدا کرنا، یہ ہم سب کا میثاق جو ہے، میثاق بن کتاب، اس کا لازمی تقاضا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ اور ہم سب کو ان تقاضوں سے بڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ۔